اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله وَإِن تُؤْتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس سورت الحجرات کی آیت نمبر 15 ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بادیہ نشین یعنی اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن صرف اتنا کہا کرو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات جو ابھی میں نے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات لوگ ایمان تو لے آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی اگر مرسل دنیا میں آتا ہے اس پر ایمان لا کر اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہوتا، صرف ظاہری وہ ایمان لاتے ہیں، دل سے اور دل کی گہرائیوں سے ان کا اس مرسل پر، اس کی تعلیم پر اور وہ کلام جو اللہ تعالیٰ اس مرسل پر نازل کرتا ہے اس پر دل سے ایمان نہیں ان کا ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو بہت کم۔ تو ایسی مثالیں ہر مرسل کے دور میں ہمیں نظر آتی ہیں، اس قسم کے مومن نظر آتے ہیں، اور ایسے مومن بھی ہوتے ہیں جو دل کی گہرائیوں سے صدق و صفات سے اپنے مرسل پر ایمان بھی لایا کرتے ہیں۔ اس قسم کی مثالیں بھی کثرت سے عاصم کے جتنے بھی صحابی تھے، اکثریت ان میں ایسی ہی صحابی کی تھی کہ جو دل سے ایمان لائے تھے، لیکن بعض ایسے بھی اصحاب تھے جو کمزور تھے اپنے ایمان میں۔ تو میں پہلے بھی جو خطبات میں دے چکا ہوں، بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں، چند اصحاب کا ذکر میں نے عاصم کے جو اصحاب تھے ان میں سے چند کا میں نے ذکر کیا تھا۔ مثال کے طور پر آج میں بتاتا ہوں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باغیوں نے
ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، تو ان باغیوں میں ایک صحابی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بھی شامل تھا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو کر جب آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور غالباً سورۃ طہ کی تلاوت آپ فرما رہے تھے، اس وقت اس نے اندر داخل ہو کر آپ کی ریش مبارک کو پکڑ لیا۔ تو اس وقت یہ بڑی گستاخی تھی، یہ کہ خدا تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا ایک خلیفہ راشد تھا جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عشرہ مبشرہ میں شامل کیا ہوا تھا، اور ایسے برگزیدہ خلیفہ راشد کی داڑھی کو پکڑنا کیا سبیل المومنین پر چلنے والا کوئی طریقہ تھا؟ ایسے ہی مثال کے طور پر حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص جو تھا، جب جنگ صفین میں تنازعہ ختم نہیں ہو رہا تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دونوں طرفوں سے جو ایک امت کا خیر خواہ رکھنے والے اصحاب تھے، انہوں نے مل کر مشورہ کیا کہ کچھ سالس بنائیں اور سالسوں کے ذریعے اپنا اس جھگڑے کو ختم کریں۔ دونوں طرف سے جو سالس مقرر ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب دونوں ان سالسوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ان دونوں کو، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں کو ہم معزول کرتے ہیں اور امت کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ نئے سرے سے اپنا خلیفہ امت میں سے چن لیں، تو جب فیصلہ کے اعلان کرنے کا وقت آیا تو اس وقت پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو فیصلہ ہوا تھا سالسوں میں اس کا بالکل اسی طرح اعلان کر دیا، لیکن بعد میں حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص نے اس سے خلاف ورزی اس متفقہ فیصلے سے کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برقرار رکھا۔ میرا سوال یہاں پہ ہے کہ یہ ایک صحابی تھے، کیا یہ قرآن کریم کی تعلیم پر چلنے والے صحابی تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چلنے والے تھے، یہ کمزور لوگ تھے، اگرچہ صحابی تھے لیکن ان میں کمزوریاں دنیا کی حفظ و حواس آ چکی تھی، تبھی یہ لوگ قرآن کریم کی جو سچائی تعلیم ہے اس کی خلاف ورزی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ بہرحال اس طرح میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی سلول جو ہے یہ بھی قبیلہ خزرج کا ایک سردار تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد چونکہ عربوں کے دونوں قبیلوں یعنی اوس اور خزرج کی اکثریت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی، لہذا یہ شخص یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول بھی ایمان لے آیا تھا۔ اسی طرح مسلمہ کذاب، پورا نام ان کا مسلمہ بن حبیب تھا، یہ قبیلہ بنی حنیف سے تعلق تھا اس کا۔ مسلمہ کذاب کے متعلق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سورۃ الکہف کی تفسیر میں، جس کا حوالہ یہ ہے کہ تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 406 پر لکھتے ہیں، گو مسلمہ بنو حنیفہ میں معزز آدمی تھا، مگر تاریخ سے ثابت ہے کہ بنو حنیفہ اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد مسلمہ مرتد ہو کر مدعی نبوت بنا اور یہ خود مدینہ آیا اور اسلام لایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کو حکم دیا کہ واپس جا کر اپنی گرجا کو مسجد بناؤ اور نمازوں کی پابند رہو۔ زرقانی جلد 4 اور لائف آف محمد مصنفہ سرمیور۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور مسلمہ کذاب کیا ایک صحابی کی تعریف کے مطابق یہ دونوں صحابی یعنی اول المومنین میں سے نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ میرا مولوی انصر صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ دونوں صحابی حقیقتاً صحابی تھے؟ کیا واقعی اول المومنین میں سے یہ دونوں صحابی تھے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چلنے والے یہ دونوں صحابی تھے؟ ہرگز نہیں، اگرچہ یہ صحابی تھے
بلکہ یہ دونوں اپنے وقت کے بڑے منافق تھے، یعنی یہ دونوں کالی بھیڑیں تھیں جو ظاہری طور پر تو ایمان لے آئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور دین اسلام میں داخل بھی ہو گئے تھے، لیکن در پردہ یہ منافق لوگ تھے، ایمان ان کو دلوں میں گیا ہی نہیں تھا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پیش گوئیوں کے سلسلے میں 1 صدی قبل حضرت امام مہدی و مسیح موعود صاحب نے اپنی امت کو، امت محمدیہ کو اور اپنے ماننے والوں کو بڑی عجیب اور بڑی قابل فخر نصیحتیں کی ہوئی ہیں۔ امت محمدیہ میں جو بدعتیں اور گمراہیاں داخل ہو چکی تھیں، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور فرما کر ان برائیوں کو ختم فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے نہ صرف بدعتوں اور غلط عقائد کی اصلاح فرمائی، بلکہ آپ نے دین اسلام کی تجدید فرما کر اس کی ہر شان کو ہر پہلو سے امت محمدیہ پر اجاگر بھی فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دین محمدیہ کی تجدید کے سلسلے میں، پیش گوئیوں کے سلسلہ میں بطور خاص اپنے پیروکاروں کو بطور خاص اور مسلمانوں کو بالعموم بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت سے آگاہ فرمایا تھا کہ اکثر پیش گوئیاں یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کا مصداق ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان پیش گوئیوں کے ذریعے بعض کو گمراہ قرار دیتا ہے اور بعض کو ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے متعلقہ جو پیش گوئیاں ہیں، ان ساروں میں ایک بڑی آزمائش ہو چکی ہے ان امتوں کی جن میں یہ مرسل نازل ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھا، اس نے بھی کھول کھول کے بتایا تھا کہ ایلیا جس کی تم انتظار میں ہو وہ تو یہی یحییٰ ہے، آپ کا استاد یا مرشد جو ہے، اور میں ہی وہ سچا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ لیکن وہ نہیں مانے، وہ پیشگوئیوں کے لفظی جو معنی تھے ان لفظوں پر اڑے رہے کہ نہیں، ایلیا نہیں آسمان سے آنا ہے تو اس کے بعد پھر مسیح آئے گا۔ ایسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ہے، تورات میں آسم کے متعلق جو پیشگوئی ہے اور اس میں بڑی ابتلا ہے، اور یہودی سمجھتے تھے کہ یہ جو آنے والا موعود نبی ہے یہ بنی اسحاق میں سے ہوگا، جبکہ بنی اسماعیل بھی ان کے ہی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسماعیل میں سے ظاہر فرما دیا، اس طرح یہودی ٹھوکر کھا گئے اور نصارہ بھی کھا گئے۔ اسی طرح امت محمدیہ میں امام مہدی و مسیح موعود صاحب کے متعلق جو پیشگوئیاں آسم نے امت کے آگے رکھی ہوئی ہیں، ان میں بھی سخت ٹھوکر کھائی امت محمدیہ نے، بلکہ امت کی اکثریت تو امام مہدی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عطرت سے آج تک اس کا آنے کا انتظار کر رہی ہے، اور مسیح موعود کے متعلق لوگ آج تک اکثریت امت کی وہ آسمان کی طرف نگاہیں لگا کے بیٹھی ہے کہ وہ آسمان سے آئیں گے، اور وہی وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جو موسوی مریم کے گھر میں بن باپ پیدا ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ پیشگوئیوں میں سخت ابتلا ہوتے ہیں، حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے اپنی کتب میں، لہذا پیشگوئیوں کو سلسلے میں بہت احتیاط اور فکر کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ پیشگوئیوں کے سلسلے میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور اسی طرز سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہیں، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 171 پر فرماتے ہیں،
اور پیش گوئیوں کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ضرور اپنی ظاہری صورت میں ہی پوری ہوں، بلکہ اکثر پیش گوئیوں میں ایسے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں کہ قبل الظہور پیش گوئی خود انبیاء کو ہی جن پر وہ پیش گوئی نازل ہوئی ہوتی ہے سمجھ نہیں آ سکتے، چہ جائے کا دوسرے لوگ ان کو یقینی طور پر سمجھ لیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 172 پر فرماتے ہیں، سلف صالح ہمیشہ اس طریق کو پسند کرتے رہے ہیں کہ بطور اجمالی پیش گوئی پر ایمان لے آویں اور اس کی تفصیل یا اس بات کو کہ وہ کس طرح ظہور پذیر ہوگی حوالہ باخدا کریں۔ حضرت امام مہدی و مسیح موسام ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر فرماتے ہیں، پیش گوئی کے سلسلے میں، ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیش گوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا۔ اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں؟ اور کیا یہ تعلیم بآواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقوی کا طریقہ اختیار کرو۔ حضور اسلام اسی کتاب یعنی ازالہ اوہام جلد 3 روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 239 پر فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے اور پہلے بھی ہم کئی مرتبہ ذکر کر آئے ہیں کہ جس قدر پیش گوئیاں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں موجود ہیں، ان سب میں ایک قسم کی آزمائش ارادہ کی گئی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی پیش گوئی صاف اور صریح طور پر کسی نبی کے بارے میں بیان کی جاتی تو سب سے پہلے مستحق ایسی پیش گوئیوں کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اسلام کی پیش گوئیوں پر اجمالی ایمان لانے اور اصل حقیقت حوالہ باخدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ سامعین کرام، واضح رہے کہ آپ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ پیش گوئی مسیح موعود کے سلسلے میں چونکہ امت محمدیہ کو ایک سخت ٹھوکر لگ چکی تھی، لہذا آپ کے پیروکاروں پر فرض تھا کہ وہ آئندہ اس قسم کی ٹھوکر سے بچنے کے لیے حضور اسلام کی تعلیم کے مطابق پیش گوئیوں کے سلسلے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے۔ اجمالی ایمان سے یہی مراد تھا حضور اسلام کا کہ پیش گوئیوں کو چسپاں نہ کرتے پھرنا، اپنی مرضی سے، اپنے خیال، اپنے فہم و فراست کے ساتھ، بلکہ ان پر اجمالی ایمان لینا اور ان کی حقیقت کو حوالہ باخدا کر دینا۔ اجمالی ایمان سے یہ مراد تھی آپ علیہ السلام کی کہ صرف یہ ایمان لانا کہ یہ پیش گوئی سچی ہے، جس ملہم پر ہمارے آقا پر نازل ہوئی وہ بھی سچے تھے، اس پیش گوئی نے کس طرح پورا ہونا ہے اور یہ کس کے متعلق ہے، یہ اس حقیقت کو حوالہ باخدا کرتے، اور وہ جو انسان اس پیش گوئی کا یا کسی پیش گوئی کا مصداق ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو خبر دے دے گا اور وہ اللہ سے خبر پا کر اپنا دعویٰ کرے گا۔ لیکن حضور اسلام کی رحلت کے بعد کیا ہوتا ہے سامعین کرام؟ تو یہ وائیولیشن تھی حضور اسلام کی تعلیم کی کہ اصحاب نے اپنی مرضی سے حضور اسلام کی تعلیم کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس سے منہ موڑتے ہوئے خود اپنی مرضی سے ایک 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی کو آپ علیہ السلام کے ہی بیٹے پر چسپاں کرنا شروع کر دیا۔ اب میں آتا ہوں جناب مولوی انصر صاحب کے جو بیانات ہیں جو انہوں نے 16 جولائی کی ڈیبیٹ میں جناب محمد عامر صاحب سے کی تھی، اس میں جو انہیں دیے تھے، اب میں ان کی طرف آتا ہوں۔ مولوی انصر صاحب ڈیبیٹ کے 24 منٹ 10 سیکنڈ سے 27 منٹ 13 سیکنڈ تک کہتی ہیں۔ اب میں کافی ان کے بیان پڑھوں گا اور یہ اسی جو میں نے ٹائم بتایا اسی میں اس نے یہ بات کہی ہوئی ہے، تو میں اس کے بیان کو پیرے بنا کر اب پڑھوں گا اور ان کو جواب دوں گا۔ یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ النساء آیت 116، اور جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت اس پر روشن ہو چکی ہو اور مومنوں کے طریق کے سوا کوئی اور طریق اختیار کرے تو ہم اسے اسی جانب پھیر دیں گے جس جانب وہ مڑ گیا ہے، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں
داخل کریں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کی روشنی میں بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے قائم کردہ وہ جماعت جسے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے درخت وجود کی شاخیں قرار دیا ہے، وہ تمام صحابہ جو تھے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ تھے اور پاکیزہ کردار کے لوگ تھے، ان سب نے اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیح موعود تسلیم کیا۔ میں اس سلسلے میں جواباً عرض کرتا ہوں، یہ مولوی انصر کی جو بیان ہے اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے درخت وجود کی سرسبز شاخیں تھے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے یہ پاکیزہ کردار کے لوگ تھے۔ اس میں بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ وہ بلا شک و شبہ پاکیزہ کردار کے لوگ ہوں گے۔ ہم باشمول جناب خلیفہ ثانی صاحب اور ان صحابیوں کو قرآن کریم، حضور اسلام کے الہامات اور آپ کی تحریروں پر فوقیت کس طرح دے سکتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے انصر صاحب سے بھی اور جماعتی علماء سے بھی اور خلفاء سے بھی کہ خلیفہ ثانی صاحب کو اور ان چند صحابیوں کو جو حضور اسلام کی یہ پیشگوئی مسیح موعود کو خلیفہ ثانی صاحب پر لگاتے پھر رہے تھے، ان سب کو ہم قرآن کریم اور حضرت مرزا صاحب اسلام پر نازل ہونے والے مبشر الہامات اور آپ علیہ السلام کی اپنی تحریروں پر ہم کیسے فوقیت دے سکتے ہیں، مقدم کر سکتے ہیں، بالا کر سکتے ہیں؟ مولوی انصر صاحب آپ کہتے ہیں کہ ان سب نے اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیح موعود تسلیم کیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، خلافت کی گدی پر بیٹھنے کے بعد یکدم ساری جماعت احمدیہ نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مسیح موعود قرار نہیں دیا تھا، بلکہ 1914 میں چند صحابی تھے جنہوں نے پیشگوئیوں کے سلسلہ میں حضور اسلام کی انتہائی اعلیٰ اور عارفانہ تعلیم کو نظر انداز کرتے ہوئے خلیفہ ثانی صاحب کے متعلق آپ کے مسیح موعود ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ساری جماعت نہیں تھی۔ میرا ان چند صحابیوں پر اعتراض ہے کہ ان کے اس فعل پر اعتراض ہے کہ ان کا یہ فعل حضور اسلام کی تعلیم کے برخلاف تھا۔ حضور اسلام نے فرمایا اپنی تعلیم میں اپنے پیروکاروں کو پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لے آؤ اور ان کی حقیقت کو حوالہ باخدا کرو، جبکہ یہ چند صحابی پیشگوئی مسیح موعود کو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھا جو خلیفہ بن گیا تھا، اس پر یہ لگاتے پھر رہے تھے۔ یاد رکھیں، میں انصر کو کہتا ہوں کہ ہم سارے اصحاب احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق قطعاً یہ نہیں کہتے کہ وہ سارے اس غلطی میں شریک تھے، بلکہ مولوی انصر صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں اور اپنا یہ جھوٹ ہم پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس عاجز اور اس عاجز کے ساتھیوں پر آپ یہ ایک جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اسی طرح جس طرح ایک صدی قبل مخالف مولویوں نے حضرت مرزا صاحب اسلام پر اسی قسم کے جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ مثال کے طور پر مولوی کہتے تھے اس زمانے میں کہ مرزا صاحب نے آسم کے مقابلے پر نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور وہ بھی کہتے تھے لوگوں کو کہ مرزا صاحب حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب کے متعلق بڑی سخت لفظ اور غلط لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں جھوٹے الزام تھے، ان کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مرزا صاحب کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایسے ہی آج تم بھی کر رہے ہو۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں آج اس خطبہ جمعہ میں یہ اعلان کرتا ہوں اور مولوی انصر صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ میری کسی تحریر یا کسی تقریر میں سے یہ الفاظ نکال کر دکھا دے کہ میں نے کہیں یا کبھی سارے اصحاب احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا ہو کہ ان سب نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مسیح موعود بنایا تھا یا بنانے کی غلطی کی تھی، اگر مولوی انصر صاحب میری کسی تقریر یا کسی تحریر میں سے میرے یہ الفاظ نکال کر دکھا دے تو میں اس کے بعد اپنے دعوے کو چھوڑ دوں گا۔ میرا چیلنج ہے مولوی انصر صاحب کو۔ لیکن اگر یہ شخص میری کسی تحریر یا تقریر میں سے ایسے الفاظ نکال کر مجھے نہیں دکھا سکتا تو پھر مولوی انصر رضا صاحب ایک جھوٹا اور دروغ انسان ہونے میں اس کے کیا شک رہ سکتا ہے؟ قطعی طور پر ایک جھوٹا آدمی پھر ثابت ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، مولوی انصر رضا صاحب آگے ہمارے متعلق کہتا ہے
اور آج آپ اٹھ کر، یعنی عامر کو کہہ رہا ہے ڈیبیٹ میں، اور آج آپ اٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام صحابہ جو حضرت مسیح موعود کے صحابہ تھے، جن کو حضور نے اپنے درخت وجود کی سرسبز شاخیں قرار دیا تھا، جس کے اوپر نشاط ثانیہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی، وہی گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے ایک ایسے شخص کو مسلم موعود مان لیا جو مسلم موعود نہیں تھا۔ اور جمبا صاحب کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ ابھی میں نے کہا ہے، میں نے ایک چیلنج دیا ہے مولوی انصر صاحب کو، اگر آپ میری کسی تحریر سے اور کسی خطبہ کے الفاظ سے، تقریر سے یہ الفاظ مجھے دکھا دے تو اپنا دعویٰ میں چھوڑ دوں گا، اور اگر یہ دکھا نہیں سکتے تو تیرے جیسا جھوٹا آدمی دنیا کو اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اتنے بڑے بڑے جھوٹے الزام مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر لگا رہا ہے۔ یہ اسی قسم کے الزام ہیں جیسے کہ مرزا صاحب اسلام پر 1 صدی قبل آپ علیہ السلام کے مخالفین جھوٹے الزام لگایا کرتے تھے، بدنام کرنے کے لیے، عوام کو بدنام کرنے کے لیے۔ ایسا ہی کام یہ آج کل تو کرتا پھر رہا ہے۔ اگر تو، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر تو یہ ثبوت نہ دکھا سکے جو میرے پر الزام لگاتا پھر رہا ہے، تو پھر میں اس سلسلے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ مولوی انصر آگے کہتا ہے، سامعین کرام، اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں اور شیعوں میں کیا فرق رہا؟ کہ شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ جو تھے وہ مرتد ہو گئے، منافق ہو گئے، اور انہوں نے علی کے بجائے حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ آپ نے بھی آج آ کے وہی بات شروع کر دی کہ وہ تمام صحابہ جو تھے، پھر وہ الزام لگا رہا ہے، وہ جو تمام صحابہ تھے کہہ رہا ہے ہمارے متعلق کہ وہ تمام صحابہ جو تھے، اور پھر وہ مسلم موعود کو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ حضور آپ مسلم موعود ہیں، حضور آپ مسلم موعود ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ کہوں گا کہ مدعی سست گواہ چست، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چور نول پنڈ کوڑی، یعنی کہ وہ جو جس نے مدعی بننا تھا وہ تو خاموش بیٹھا تھا، اس کو تو پتا تھا کہ میں ہے ہی نہیں۔ 1908 میں وہ کہہ چکا تھا، رسالہ تشریح الاذہان میں اپنا بیان دے چکا تھا کہ ہم میں سے وہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جو اصحاب تھے وہ بھاگتے پھر رہے تھے ان کو مسلم موعود بنانے کے لیے۔ وہی محاورہ ہے نا کہ مدعی سست گواہ چست۔ آگے کہتا ہے انصر، اور حضور کہہ رہے تھے کہ، یعنی مرزا بشیر الدین محمود کہہ رہے تھے کہ جب تک خدا انہیں نہیں بتائے گا میں اس کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ حضور نے ان صحابیوں کو یہ کیوں نہیں کہا تھا اس زمانے میں کہ میں نے 1908 میں کہہ دیا تھا کہ یہ مسیح مبارک احمد اور یہ مسلم موعود کسی آئندہ زمانے میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا؟ کیوں نہیں کہا تھا انہوں نے؟ جولائی اگست 1908 کی رسالہ تشریح الاذہان میں وہ یہ ان کے بیان ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ شخص مسیح مبارک احمد آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا، اور یہی ذکی غلام ہے اور یہی مسلم موعود ہے۔ میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ اور پھر انصر کہتا ہے، اور پھر جب حضور نے 1944 میں دعویٰ کیا تو تمام صحابہ جو تھے اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے سب نے حضور کے دعووں کو تسلیم کر لیا۔ انصر صاحب 1944 میں بڑی پلاننگ کے ساتھ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ یہ خطبات کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی آئندہ میں شروع کروں گا، دوں گا۔ لیکن اب میں یہ کہتا ہوں، اب بتاتا ہوں کہ 1944 میں جو دعویٰ کیا، جو لوگوں نے مانا، وہ بے قصور تھے سارے۔ وہ تو 1914 میں اس کی بیعت میں تھے۔ میرا اعتراض ان چند صحابیوں پر ہے جنہوں نے 1914 میں خلافت کی گدی پر بیٹھتے ہی خلیفہ ثانی صاحب پر، یا خلیفہ ثانی بن جانے کے بعد، انہوں نے اپنے زوم میں، اپنے خیال میں ان پر وہ پیشگوئی مسلم موعود کو چسپاں کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی میں کھول کر بتا دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ تھے، یہ دیکھیں، یہ منصب خلافت انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر جو یہ 12 اپریل 1914 کی تقریر ہے، تو تقریر شائع کرنے والوں نے منصب خلافت کے نام سے یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے مسلم موعود مظہر قدرت ثانیہ۔ یہ کون لوگ تھے؟ 1 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، یہ رسالہ شائع کرنے والے تقریر۔ میرا ان پر لوگوں پر اعتراض ہے۔ اور پھر رسالہ تشریح الاذہان جو تھا، مئی 1914 میں ایک مضمون شائع کیا تھا پیر منظور محمد صاحب نے، اس کا نام تھا مضمون کا پس موعود، اور اس نے اپنے اس مضمون میں جو مئی 1914 کے رسالہ تشریح الاذہان میں شائع ہوا، خلیفہ ثانی صاحب کو پس موعود ثابت کر کے دکھایا تھا۔ یعنی وہ کہہ رہا تھا بھائی تم ہی ہو۔ میرا ان لوگوں پر اعتراض ہے، پوری جماعت احمدیہ پر، یا پورے لوگ جنہوں نے مانا 1944 میں بشیر الدین محمود کا دعویٰ قبول کیا، ان پر میرا کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ان کی بیعت میں تھے۔ اور ان صحابیوں پر بھی، سارے صحابیوں پر بھی میرا کوئی اعتراض نہیں ہے جنہوں نے خلیفہ ثانی صاحب کو 1914 میں
پیسے موت ہونے کے کوئی لقب نہیں دیے تھے، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے. چند صحابیوں پر میرا اعتراض ہے کہ جو یہ کام کرتے پھر رہے تھے. تو علاوہ اس کے یہ جو ایک بزرگ ہیں مولوی محمد اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے ایک اس زمانے میں ایک لکھا، یہ پروفیسر تھے جامعہ احمدیہ کے، اور انہوں نے لکھا ایک رسالہ شائع کیا، انہوں نے ایک نشان رحمت ہے، اس میں انہوں نے جناب خلیفہ ثانی صاحب کو نشان رحمت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. جبکہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو وجود ہے مسیح مبارک احمد یا ذکی غلام مسیح الزمان یا مسلم موعود، یہ تو حضرت مرزا صاحب صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا، وہ جو مبشر الہامی کلام ہے جو مرزا صاحب صاحب پر نازل ہوا وہ ثابت کرتا ہے، دکھاتا ہے، وہ فتویٰ ہے، وہ قطعی اللہ کی بات ہے. وہ اس بات کو کوئی انسان، کوئی احمدی بلکہ ملم بھی چیلنج نہیں کر سکتا. اس لحاظ سے میں یہی کہوں گا کہ جھوٹے الزام مجھ پر اور میری ساتھیوں پر نہ لگاؤ. اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چند وہ صحابی تھے جو حضور صاحب کی پیشگوئیوں کے سلسلے میں جو پیاری اور حسین تعلیم تھی ان کو نظر انداز کرتے ہوئے خود ہی ایک پیشگوئی مسلم موعود کو جناب مرزا بشیر الدین محمود پر فٹ کرتے پھر رہے تھے. جبکہ یہ وہ پیشگوئی ہے جس کے متعلق خود ملہم نے اپنا غلطی خانہ دکھایا ہوا ہے. انہوں نے اس پیشگوئی کو اپنے 2 بیٹوں پر چشمہ کیا، بشیر احمد اول وہ بھی فوت ہو گئے، صاحبزادہ مبارک احمد 3 کو 4 کرنا وہ بھی فوت ہو گئے. ایک الہام مثال کے طور پر انا نبشروں کا بے غلام نافلہ تنلک، حضور صاحب نے اس غلام کو اس میں غلام کی بشارت دی گئی ہے اس کو نافلہ قرار دیا اللہ نے. حضور صاحب نے اس غلام کی پیشگوئی کو نافلہ سمجھتے ہوئے جب اپنے پہلے پوتے مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد پر چشمہ کیا تو وہ پوتا ہی فوت ہو گیا. یہ باتیں ان صحابیوں کو پتہ نہیں تھا کہ حضور صاحب اس پیشگوئی کے معاملے میں جو اپنا اجتہاد کرتے رہے وہ سارے اللہ نے غلط قرار دے دیے. تو ان کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اس پیشگوئی کا مصداق ہے. بہرحال یہ میرا اعتراض ہے اور میرے ساتھیوں کا چند صحابیوں پر، پوری صحابیوں پر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. نہ پوری جماعت پر ہم اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے 1944 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مانا تھا، کیونکہ وہ تو 1914 سے ان کی بیعت میں تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھی. جب ایک حلفاً دعویٰ کر رہا ہے ان کا خلیفہ جس کی انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے، حلفاً مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ان کو باہر ماننا تھا. ان کا اس دعویٰ کے ماننے میں ان میں کوئی قصور نہیں ہے. ان کا یہ قصور اس شخص کا ہے جنہیں حلفاً جھوٹا دعویٰ کیا، اور 1914 میں چند صحابیوں نے ان کو ہلا شیری دی، مسلم موعود قرار دے کر اپنے رسالوں میں، اپنی تحریروں اور تقریروں میں. بہرحال فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے مولوی انصر صاحب، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تم جھوٹے الزام مجھ پر لگا کر اور میرے ساتھیوں پر لگا کر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ تم خود ہی جھوٹے ثابت ہو گئے اور رسوا اور ذلیل بھی ہو گئے. آگے آپ کہتے ہیں کہ آج آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومنین نہیں تھے. ہم نہیں کہہ رہے، یہ تم کہہ رہے ہو. ان کا راستہ سبیل المومنین والا نہیں تھا. اور اس سورۃ النساء کی آیت 116 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو مومنوں کے طریق کے سوا اور کوئی طریق اختیار کرے گا تو ہم اسے اسی جانب پھیر دیں گے جس طرف جانب وہ مڑ گیا ہے، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے ان کو مسلم موعود ماننا وہ سارے غلط تھے، بگڑ گئے تھے وہ سارے؟ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو. میں تو چند صحابیوں کی بات کر رہا ہوں، اور میں دکھا رہا ہوں میں یہ چیزیں ان لوگوں نے، ان صحابیوں نے. میں ان کو بھی بہت یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جان کے دیدہ و دانستہ باتیں کی ہیں، لیکن باہر انہوں نے کمزوری دکھائی. ان صحابیوں کو چاہیے تھا کہ حضور صاحب کی تعلیم کی پیشگوئیوں کے سلسلے میں جو تھی اس کی پیروی کرتے. انہوں نے ٹھوکر کھائی، غلطی کی، وائیولیٹ کر کے حضور صاحب کی اس تعلیم کو جو آپ سامنے پیشگوئیوں کے سلسلے میں بیان فرمائی تھی. اچھا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کی ایک بات اور بتاتا ہوں کہ اور بھی کچھ بزرگان ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو مولوی صاحب تھے حضرت مولوی محمد احسن صاحب امروہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلسہ سالانہ 1910 کے موقع پر اپنی تقریر کے دوران واضح لفظوں میں اعلان کیا. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں الفاظ تاریخ احمدیت جلد 8 نئی اور پرانی جلد 9 صفحہ 484 سے میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں، تاریخ احمدیت سے ہیں. انہوں نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا، ایک یہ بھی الہام تھا کہ نہ نبشوں کا بے غلامن مظہر الحق والعلا،
جو اس حدیث کی پیش گوئی کے مطابق تھا جو مسیح موعود کے بارے میں ہے، یتزوج ویولد لہ، یعنی آپ کے ہاں ولد صالح عظیم الشان پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب موجود ہیں۔ یہ ان کی اجتہادی غلطیاں ہیں صحابیوں کی۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتزوج ویولد لہ یہ پیش گوئی ہے، اس کے صرف اتنے مطلب ہے کہ وہ جو مسیح ہے وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ میں نے ابھی کل جو مضمون آن کیا ہے اپنی ویب سائٹ پر، اس میں نے اس کے متعلق لکھا ہے، بتایا ہے لوگوں کو کہ ان الفاظ سے یہ قطعاً مراد نہیں کہ ہم نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے ہاں ایک عظیم الشان بیٹا ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام یعنی حضرت امام مہدی مسیح موعود نے اپنے اتحادی رنگ میں باتیں کی ہوئی ہیں، اور حضرت مسیح موعود و مہدی موعود کی اپنی خواہش بھی ہو سکتی ہے، اور ان کا اتحاد غلط بھی ہو سکتا ہے، جو انہوں نے خود اپنی کتابوں میں، اپنے رسالوں میں، اپنے تحریروں تقریروں میں بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان صحابیوں کو بھی چاہیے تھا کہ احتیاط برتے پیش گوئیوں کے معاملے میں، اور بانگ بلند اس پیش گوئی کو مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق فٹ نہ کرتے پھرتے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح اول نے اپنے عہد خلافت میں یہ بھی الفاظ 485 سے میں تاریخ احمدی سے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ اپنے عہد خلافت میں اس عقیدہ و مسلک کا برملا احساس فرمایا کہ پس موعود میاں صاحب یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی ہیں۔ چنانچہ پیر منظور محمد صاحب نے 10 ستمبر 1913 کو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے آج حضرت اقدس علیہ السلام کے اشتہارات کو پڑھ کر پتہ مل گیا ہے کہ پس موعود میاں صاحب ہی ہیں۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی خلیفۃ الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ کس خاص طرح سے ملا کرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں۔ یہ خلیفہ اول کے الفاظ ہوں گے، اور یہ انہوں نے الفاظ جو کہے تھے عقیدت میں کہے تھے، کیونکہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان عظیم انسان سمجھتے تھے، اور اس کی اولاد کے متعلق بھی ان کی یہی حسن ظنی تھی کہ بڑی نیک اور پاک اولاد ہے۔ اس میں یہ جو الفاظ انہوں نے اس عقیدت میں کہے ہوئے ہیں۔ آگے سنیے، حضرت پیر صاحب موصوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی الفاظ لکھ کر تصدیق کے لیے پیش کیے، تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے رقم فرمایا، یہ لفظ میں نے برادرم پیر محمد منظور سے کہے ہیں، نور الدین 10 ستمبر 1913۔ حضرت پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ثانیہ کے ابتدائی ایام میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلم موعود ہونے کے ثبوت میں پس موعود کے نام سے ایک لاجواب رسالہ شائع کیا، جس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تحریر کا چربہ بھی چھاپ دیا۔ یہ دیکھو، یہ ہے تاریخ احمدیت جلد 8 نئی اور پرانی 9، اور اس کے صفحہ 484 اور 485 کی یہ الفاظ ہے۔ میرا یہاں سوال ہے کہ جناب یہ پیر محمد منظور صاحب کو کیا ضرورت تھی یہ سائن کراتا پھرتا خلیفہ اول سے کہ آپ نے یہ لفظ کہے ہیں؟ یہ وہ لوگ کمزور لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ فتنہ کی بنیاد رکھی۔ بعد میں وہ خلافت میں بیٹھا، یہ چھاپتے پھر رہتے رسالے پس موعود ہونے کے۔ یہ وہ لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، یہ 5-7 ہوں گے، زیادہ زیادہ درجن ایک درجن ہوگی۔ میں سارے صحابیوں پر یہ الزام نہیں لگاتا، یہ چند لوگ تھے جو خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کے خلیفہ بننے کے ساتھ ہی ان لوگوں نے خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مظہر ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ لوگ اس ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ یہ جو فتنہ بعد میں پڑا اور جو خلیفہ ثانی صاحب نے دعویٰ کیا یا یہ ہلاشیری جی ان لوگوں نے دی، یہ چند صحابی ذمہ دار ہیں اس کے۔ آگے میں کہوں گا کہ حضور صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب میں اللہ کا برگزیدہ ایک رسول ہوں، نبی ہوں، مجھ سے بھی کسی پیشگوئی کے سلسلے میں اتحادی غلطی ہو سکتی ہے۔ اور یہ میں گزشتہ خطبات میں بھی حضور صاحب کے اقتباسات کو پڑھ کر سنا چکا ہوں، تو میں صرف ایک حوالہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پس موعود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اجتہادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں ہے؟ آسمانی فیصلہ
روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 341۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ملحن جو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ایک امتی نبی تھا، وہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے بھی کسی پیشگوئی کے سلسلے میں، کسی پیشگوئی کے تعین کے سلسلے میں غلطی ہو سکتی ہے اجتہادی، تو یہ صحابی کیسے اس اجتہادی غلطی سے باہر ہو سکتی ہیں، یا ان کا کہنا کیسے اتھینٹک ہو سکتا ہے، جبکہ یہ جو انہوں نے کہا وہ قرآن کریم اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات جو ہیں اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریریں جو ان کے برخلاف ہے، یعنی یہ کنٹراڈکشن ہے۔ تو ہم جب کنٹراڈکشن پیدا ہو جائے کسی صحابیوں کے کسی نقطہ نظر اور قرآن کریم اور مرزا صاحب کے الہامات کے درمیان، تو ہم ان صحابیوں کی نقطہ نظر کو، اسٹیٹمنٹ کو ہم کیسے بالا اور سچی کہہ سکتے ہیں، اور کیسے ہم قرآن کریم اور مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات کو چھوڑ سکتے ہیں ان صحابیوں کی خاطر؟ ہم یہ کہیں گے کہ ان صحابیوں سے غلطیاں ہوئیں، اس کی بنیاد کیا ہے، انہوں نے کیوں کی، یہ اللہ جانتا ہے۔ بہر ان سے غلطیاں ہوئیں اور انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم موعود بننے کی راہ دکھائی اور اس کو ہلا شیری دی، جس کے نتیجے میں پھر اپنے وقت پر جا کر اس نے 1944 میں دعویٰ کیا، اور نہ صرف دعویٰ کیا، پھر دعوے کے بعد انہوں نے اپنی سزا بھی پائی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے جس کا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبات میں بشیر الدین محمود کے دعویٰ مسلم موعود پر میں خطبات کا ایک سلسلہ آپ لوگوں کے آگے دوں گا۔ حضور صاحب کا اسی سلسلے میں ایک شعر بھی ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ اگر سارے صحابی جو تھے یا پوری جماعت بھی اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مسلم موعود قرار دے دے، اللہ کا وہ سچا کلام جو مرزا صاحب پر نازل ہوا ہے وہ کہہ رہا ہو کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں نے وہ لڑکا ہی نہیں پیدا کیا، وہ غلام ہی نہیں پیدا کیا، تو کیا ہم پوری جماعت کو سچا مانیں گے، قرآن کو اور الہامات کو چھوڑ دیں گے؟ قطعاً نہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ پوری جماعت سے یا تمام صحابیوں سے مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم موعود بنانے میں غلطی ہو سکتی ہے، قرآن اور مرزا صاحب السلام کا جو الہام ان پر نازل ہو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے جناب مولوی انصر صاحب، یہ جو آپ دفاع کرتے پھر رہے ہیں صحابیوں کا اور کہتے پھر رہے ہیں میرے متعلق کہ غفار صاحب کہہ رہا ہے کہ سارے صحابی بگڑ گئے تھے، انہوں نے غلط کیا، میں سارے کو میں الزام دیتا، چند صحابیوں کی میں باتیں کر رہا ہوں جنہوں نے 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق اپنی تحریروں اور تقریروں میں مسلم موعود کہہ کر اس کو مسلم موعود بننے کی راہ دکھائی تھی۔ بہرحال آپ کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں اور جھوٹے الزام دوسروں پر نہ لگاتے پھریں۔ مولوی انصر رضا آگے کہتا ہے کہ اور آج آپ اٹھ کے بتاتے ہیں ہمیں کہ ان صحابہ نے جو فیصلہ کیا، جو انہوں نے مسلم موعود کو مانا، ان کو تسلیم کیا، وہ سارے کے سارے غلط، پھر وہی جھوٹے الزام ان پر لگا رہا ہے، سارے کے سارے صحابہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ میں اور شیعوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ سارے کے سارے اس وقت مرتد اور منافق ہو گئے۔ یہ بھی تم جھوٹا شیعوں پر الزام لگا رہے ہو۔ میں جتنا میرا مطالعہ کہ شیعوں کا یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ان کا نہ عقیدہ ہے، سارے صحابیوں کو انہوں نے نہیں کہا، تم کہہ رہے ہو، جنہوں نے علی کی بجائے ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا۔ تو آج آپ بھی وہی شیعوں کی جماعت بن گئے ہیں جو خلافت کا انکار کر کے آج رافضی کہلاتے ہیں۔ آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا، وہ بھی صحابہ کو بلا کہتے ہیں، ان کو راستے سے ہٹا ہوا کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں۔ جناب مولوی آپ نے مرنا ہے، آپ نے اللہ کی جان دینی ہے۔ کوئی بھی صحابی جب اس مبشر الہامی کلام کی خلاف ورزی کرے گا جو مرزا صاحب پر نازل ہوا یا جو آنسا پر نازل ہوا، اس صحابی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اس کو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ وہ سچا ہے؟ اور قرآن کریم جو آنسا پر نازل ہوا اور جو مبشر الہامات حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل ہوئے وہ غلط ہیں، وہ کیسے ایسے ہم مان سکتے ہیں؟ صحابیوں پر اس کلام کو، مبشر کو، الہامی کلام کو کیسے قربان کیا جا سکتا ہے؟ اور جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، ان کا خلافت کا صرف ایک تنازع تھا اور وہ کہتے تھے کہ علی کا حق ہے، اور اس سلسلے میں وہ پہلے تینوں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی اہل تشیع کی اس فعل کی شدید مذمت ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ جھگڑا نہیں تھا کہ سارے ہی صحابی نعوذ باللہ من ذالک غلط تھے یا مرتد تھے یا منافق۔ یہ تم کہہ رہے ہو شیعوں کے متعلق بھی، تمہارا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، آپ ان پر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ جو لوگ یا جو اصحاب چند جنہوں نے یہ خلاف ورزی کی حضور صاحب کی تعلیم کی پیشگوئیوں کے سلسلے میں،
اور جناب خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود بننے کی راہ دکھائی، یہ ان کی غلطی تھی، اور تم لوگ اور جماعت احمدیہ قادیان ان چند اصحاب کی دفاع نہیں کر سکتی اس غلطی کی۔ یہ غلطی شروع میں چھوٹی تھی، آج یہ پورا شر بن چکی ہے جماعت احمدیہ میں، پوری جماعت احمدیہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ احمدیت نہیں ہے، یہ محمودیت ہے۔ جماعت بشیر الدین محمود احمد کی جماعت ہے، مرزا غلام کی جماعت نہیں ہے۔ یہ اس چند صحابیوں کی جو غلطی تھی اس کا یہ نتیجہ ہے۔ میں یہاں پر آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ میرے متعلق یہ جو جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں اور بد زبانی کرتے پھر رہے ہیں اور کہتے پھر رہے ہیں کہ غفار صاحب سارے صحابیوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ بگڑ گئے، مرتد ہو گیا، بغیر سب جھوٹ ہیں جو تو مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر لگاتا پھر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ اس کو تجھے ہدایت دے اور تیرا خاتمہ بالخیر ہو۔ بہرحال نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ انصر صاحب آپ کوشش کر کے دیکھتے رہیں۔ آگے آپ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود السلام کے صحابہ کو یہی کہا کہ وہ گمراہ ہو گئے، پھر وہ جھوٹے الزام پر لگا رہا ہے۔ انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم موعود مان لیا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہی دلیل دے رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ جو ہلاک ہوگا وہ دلیل سے ہوگا، جو زندہ ہوگا وہ دلیل سے زندہ ہوگا۔ تو دلیل یہ ہے میری کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ جو اول المومنین تھے اور ان کی راہ کی اتباع کرنا قرآن کریم کی آیت 116 سورۃ النساء کی ہے، اس کی روح سے آپ پر فرض ہے، یعنی عامر کو کہہ رہا ہے انصر، یا آپ یہ کہہ دیں کہ جتنے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے دین سے پھر گئے، وہ سارے کے سارے گمراہ ہو گئے۔ یہ آپ کی خواہش ہے دلی، آپ چاہتے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ جھوٹا بیان دیں صحابہ کے متعلق، لیکن تیری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خواہش ہی غلط ہے، تو بندہ ہی جھوٹا ہے۔ اسی قسم کی خواہشیں مولوی بھی کیا کرتے ہیں، حضرت مرزا صاحب کے مخالف جو تھے ایک صدی قبل، کہ مرزا صاحب کہیں یہ بات کہہ دے، اس قسم کی خواہشیں تو اپنے دل میں لے کے پھر رہا ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے اور پھر آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ وہ سارے بگڑ گئے۔ تو جس درخت کی شاخ پر آپ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں آپ۔ میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ انصر صاحب یہ چند صحابی تھے جن سے جناب خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود بنانے کی غلطی ہوئی، سارے صحابی اس غلطی میں شامل نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود، یاد رکھیں وہ احمدیت نہیں ہے، اور 1914 سے خلیفہ ثانی صاحب کا خلافت کی گدی پر بیٹھنا یا خلیفہ بننا بھی احمدیت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے صدر انجمن احمدیہ حضرت امام مہدی مسیح موعود السلام کا مقرر کردہ جو تھا وہ الیکٹرک کالج، وہ جو بنائی تھی صدر انجمن، ان کو رد کر کے جناب مرزا بشیر الدین محمود نے خلافت پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ احمدیت نہیں ہے جس کو آپ احمدیت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج تک اسی کو احمدیت کہا جا رہا ہے، اور آج تک اسی پر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنا جھوٹا دعویٰ احمدیت سے منوا کر بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ احمدیت نہیں ہے، یہ محمودیت ہے، اور ہمارا محمودیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام مہدی مسیح موعود السلام سے ہے، اور آپ دونوں پر نازل ہونے والے الہامی کلام پر ہے، اور یہی سچی احمدیت ہے اور یہی سچا اسلام ہے۔ محمودی شاخ پر آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں جو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کر مان کر اس شاخ پر آپ برجمان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شاخ آپ بہت جلد کاٹی جانے والی ہے، کیونکہ اس کا حقیقی احمدیت سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا آپ اپنا فکر کریں، ہمارا فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ہمارا اس جھوٹی شاخ سے، نہ اس جھوٹی محمودیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارا احمدیت سے تعلق ہے۔ ہم حضرت مرزا صاحب اور آنسم کے پیروکار ہیں، اور اس الہامی کلام کے پیروکار ہیں جو ان دونوں برزدہ ہستیوں پر نازل ہوا تھا۔ ڈیبیٹ کے 35 منٹ اور 36 سیکنڈ سے 38 منٹ تک آپ کہتے ہیں آپ نے جو کچھ سیکھا اور پڑھا ہوا ہے نا، وہ آپ طوطی کی طرح بار بار دہراتے جا رہے ہیں۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سمجھنے والے آپ کے صحابہ تھے۔ یہ انصر صاحب کہہ رہا ہے حضرت مسیح موعود السلام کو سمجھنے والے تھے صحابہ، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ پیشگوئیوں، الہامی پیشگوئی تو میں بھی نہیں سمجھ سکتا، نبی بھی نہیں سمجھتے بعض اوقات اللہ کا کلام جو ان پر نازل ہوتا ہے، تو صحابہ کہاں سے سمجھ گئے؟ اور پھر آگے کہتا ہے کہ اور انہوں نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مسلم موعود مان لیا، وہ اول المومنین
تھے اور اللہ تعالیٰ نے سبیل المومنین کی اتباع کرنے کی ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ اے مسلمانوں قرآن کریم کو فالو کرو۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر جو الہامی کلام نازل ہوا ہے اس کو فالو کرو۔ اول حق ہے اس مبشر کلام کا جو حضور صاحب پر نازل ہوا، مرزا صاحب پر، اور جو آن صاحب پر نازل ہوا، کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، نہ کہ اس کو چھوڑ کر چند صحابیوں کی اتباع کی جائے جو جھوٹے طور پر مسلم موت کو بنانے کی کوشش کرتے پھر رہے تھے، اور جنہوں نے یہ سارا جماعتی احمدیہ میں یہ فتنہ کھڑا کیا۔ قرآن کریم کی سورۃ النساء کی اتباع 116 میں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مومن نہیں تھے۔ یہ تم مانو، ہم کسی کو غیر مومن کا سرٹیفکیٹ نہیں جاری کرتے، ہم تو وہ اس غلطی کی نشاندہی کر رہے ہیں جو ان صحابیوں سے ہوئی تھی۔ مومن تھے یا نہیں، اللہ کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن کہ وہ فیصلے کرے گا کون مومن تھا کون نہیں تھا۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو اور ہماری طرف جھوٹ اپنا منسوب کر رہے ہو کہ ہم کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، انس کہہ رہا ہے عمر کو، کہ ہم تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، جبکہ جنبا صاحب نے کہا ہے کہ وہ سخت غلطی میں پڑ گئے۔ میں تو آپ بھی کہتا ہوں چند صحابیوں کے متعلق کہ وہ بالکل انہوں نے غلطی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بشیر الدین محمود کو بھی پھر گمراہ کیا، آگے آ کے پھر گمراہ ہو گیا دعوے کر کے، اور پوری جماعت بھی پھر 1944 میں جب دعویٰ ہوا تو ان کو ماننا پڑا۔ یہ اس طریقے سے وہ چند صحابی جو تھے کہ ان کی جو یہ چھوٹی غلطی نہیں تھی، یہ بہت بڑا ایک فحش غلطی تھی جو جماعت میں ان لوگوں نے کی، اور اس کے نتیجے میں آج جماعت کچھ کچھ ہو گئی۔ میں آپ لوگوں کو پھر بھی بتاتا ہوں کہ اگر یہ جماعتی احمدیہ میں غلطی نہ ہونی ہوتی، پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں بشیر الدین محمود نے جو کارنامے سر انجام دیے یہ نہ ہونے ہوتے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، تو کبھی بھی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی خدا تعالیٰ حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل نہ کرتا۔ اللہ کو علم تھا کیا ہونا ہے۔ تو یہ چند جو اصحاب تھے یہ چھوٹی غلطی نہیں کی انہوں نے کی، بہت بڑی غلطی انہوں نے کی ہے، اور میں آج بھی یہ اس خطبے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی ان کی۔ وہ کہتا ہے کہ اور وہ گمراہ ہو گئے سارے کے سارے۔ تو آپ اس بات کو اوائڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہ وہ بگڑ گئے، آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہ وہ غلطی میں پڑ گئے، اور انہوں نے غلطی سے من حیث الجماعت سب لوگوں نے، کوئی ایک بھی نہیں ان میں سے ایسا نہیں رہا جس نے ان کو مسلم موعود نہ ماننا ہو۔ تو وہ پوری جماعت جو تھی وہ غلط تھی، اور آپ آج ٹھیک ہیں، لیکن کوئی دلیل ہونی چاہیے نا۔ تو قرآن کریم یہ اس کی دلیل یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جھوٹے الزام مجھ پر لگا رہا ہے کہ ہم سارے صحابیوں کو کہتے ہیں وہ بگڑ گئے تھے بلا وغیرہ تھا، یہ سب آپ کے جھوٹے الزام ہیں مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چند صحابیوں نے 1914 میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق اپنی تحریر و تقریر میں اس کو مسلم موعود بنا کر یا کہہ کر یہ ایک بہت بڑی غلطی کی تھی جماعت احمدیہ میں۔ وہ چند اصحاب تھے، میں نے ابھی پڑھ کے ان کو چند صحابوں کو میں نے بتایا ہے، دکھایا بھی ہے رسالوں کو۔ ہم لوگ جتنے بھی اصحاب احمد تھے ان پر کوئی الزام نہیں لگاتے، ان کا اس معاملے میں تعلق نہیں تھا، وہ تو بیچارے ماننے والے تھے۔ جب خلیفہ ثانی صاحب نے 1944 میں ان چند صحابیوں کی جو راہ دکھائی تھی مسلم موعود بننے کی، اس کے مطابق انہوں نے پھر ایک دعویٰ کیا، جھوٹا تھا، حلفاً دعویٰ کیا، تو پھر وہ جو صحابی زندہ تھے اس وقت یا پوری جماعت کے آدمی تھے اس میں اس کی بیعت میں تھے، وہ تو ان کو ماننا پڑا، کیونکہ وہ پہلے ہی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے۔ لہٰذا ان کا اس پیشگوئی نہ وہ بنانے والے تھے سارے اصحاب احمد اور پوری جماعت، اور نہ راہ دکھانے والے تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مسلم موعود بننے کی۔ یہ چند صحابیوں کے کام ہیں۔ آگے آپ کہتے ہیں انصر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت خلیفۃ المسیح نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ وہ قدرت ثانیہ کا وجود نہیں ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کسی جگہ بھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ جو ایک حوالہ آپ لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اور دعا کریں کہ قدرت ثانیہ ظاہر ہو، یہ ایک حوالہ پیش کرتے ہیں آپ۔ اس کا بھی میرے پاس جواب ہے، اور اگر آپ یہ دلیل پیش کریں، حوالہ پیش کریں کیا انہوں نے خود کو قدرت ثانیہ ہونے سے انکار کیا ہے، تو پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ مولوی انصر صاحب سنیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے آپ کو قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں کہا ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور میں سچ کہہ رہا ہوں اور دلیل پیش کرتا ہوں اس بات کی۔ وہ کہا کرتے تھے، یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اور آپ کا یہ خیال تھا کہ قدرت ثانیہ کا مظہر یعنی موعود مجدد قریباً 30 سال کے بعد ظاہر ہوگا۔ میں اپنی
کتابوں میں اپنے مضامین میں اس کے حوالے پیش کر چکا ہوں، اور جماعت احمدیہ کے قادیان کے لٹریچر سے۔ میر ناصر نواب کا قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے اجتماعی دعا کروانے کی درخواست، یہ جو ہے یہ پڑھ لیں۔ یہ تاریخ احمدیت نئی جلد 3 اور پرانی جلد 4 صفحہ 212 پر یہ الفاظ ہیں۔ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو کہ خلیفہ اول نے یہ اجتماعی دعائیں نہیں کروائیں، ان سے درخواست کی گئی، اور یہ درخواست کی گئی 27 غالباً مئی کو وہ خلیفہ بنے تھے، اور اس کے بعد مطلب کہ ابتدا جون 1908 میں ہی ان کے حضور میں ایک درخواست پیش کی جاتی ہے میر ناصر نواب صاحب کی طرف سے۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دعا کروانے والے تھے حضرت میر ناصر نواب صاحب تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے خدمت میں یہ انہوں نے درخواست پیش کی تھی کہ اجتماعی دعا کی جائے۔ خلیفہ اول نے کبھی نہیں کہا کہ آؤ اجتماعی دعا کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ انہوں نے میر ناصر کی درخواست کو قبول کیا اور مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ اس کی درخواست کو شائع کرو، اور پوری احمدیت لوگ جو ہیں وہ قدرت ثانیہ کا انتظار کریں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اس زمانے کی یہ بدر اخبار، یہ میر ناصر نواب کی جو درخواست ہے مولوی محمد علی صاحب نے شائع کی تھی، اور یہ دونوں اخبار جو ہیں البدر اور الحق میں، یہ البدر میں یہ شائع ہوئی تھی 18 جون 1908، اور الحق میں شائع ہوئی تھی 25 جون 1908 کو۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خلیفہ اول اگر اپنے آپ کو قدرت ثانیہ سمجھتے ہوتے کہ میں اس کا مظہر ہوں، تو یہ درخواست کو رد کرتے، ریجیکٹ کرتے، میر ناصر نواب کی درخواست کو رد کرتے کہ قدرت ثانیہ کا مظہر تو میں آپ لوگوں کے آگے بیٹھا ہوں، یہ کیا دعائیں کروا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے اس درخواست کو اجازت دی کہ شائع کرو اور قدرت ثانیہ کے لیے جماعت احمدیہ اکٹھی ہو کے دعائیں کرے۔ اس کا مطلب یہ وہ سمجھتے تھے کہ میں قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں ہوں، بلکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ قریباً 30 سال کے بعد موعود مجدد یعنی قدرت ثانیہ کا مظہر ظاہر ہوگا، اور ان کا اشارہ، ان کا یہ فرمانا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا وہ جو ذکی غلام موعود ہے اس کی طرف اشارہ تھا۔ لیکن یہ بھی ان کا 30 سال کا کہنا بھی ان کا ایک اجتہاد تھا، جبکہ میں اپنے مضامین میں اور کتابوں میں ثابت کر چکا ہوں کہ اس موعود ذکی غلام نے آئندہ صدی کے سر پر یعنی 15ویں صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ سے الہام پا کے کھڑا ہونا تھا۔ باقی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اہل بیت یعنی قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے اجتماعی دعائیں کروانے والے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی انتخابی خلافت کو قدرت ثانیہ نہیں مانتے تھے۔ یہ جو لوگ دعائیں کروا رہے تھے، ان کا درخواست کرنا قدرت ثانیہ کے لیے یہ بتا رہا ہے کہ یہ خلیفہ اول کو قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں سمجھتے تھے۔ اگر سمجھتے ہوتے دعائیں کروانے کا مطلب بھی کوئی نہیں ہے۔ دعائیں کروانا بتاتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی انتخابی خلیفہ جو ہے، یہ خلیفہ اول صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں ہے، وہ آسمان سے نازل ہوگا۔ تو بہرحال یہ آپ نہ کہیں کہ خلیفہ اول صاحب نے یہ بات نہیں کہی، یہ مطلب کہ آپ کی یہ باتیں ہیں۔ اور اگر یہ مانتے ہوتے جناب اہل بیت یعنی خاندان نبوت کے لوگ کہ خلیفہ اول قدرت ثانیہ کے مظہر ہیں، تو پھر یہ قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے کبھی دعائیں کروانے کی درخواست نہ کرتے۔ آگے میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو سب کو کہتا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا 3 کو 4 کرنے والا بیٹا مبارک احمد تھا، حضور صاحب کے اپنے الفاظ کے مطابق۔ جب یہ مبارک احمد اپنی ماں اور اپنے باپ کو غم زدہ چھوڑ کر 16 ستمبر 1907 کو اس دنیا سے رخصت ہوا تھا، تو اپنے 3 کو 4 کرنے والے اس بیٹی کی وفات پر حضور صاحب نے کیا فرمایا تھا، سنیے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، جگر کا ٹکڑا مبارک احمد جو پاک شکل اور پاک خو تھا، وہ آج ہم سے جدا ہوا ہے ہمارے دل کو حزین بنا کر۔ کہا کہ آئی ہے نیند مجھ کو، یہی تھا آخر
کا کال لیکن کچھ ایسے سوئے کہ پھر نہ جاگے تھکے بھی ہم پھر جگا جگا کر. برستے 8 اور کچھ مہینے کہ جب خدا نے اسے بلایا. بلانے والا ہے سب سے پیارا اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر. یہ عاجز یعنی خاکسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مسیل مبارک احمد ہے. عام سب لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہی مسیل مبارک احمد وہی موعود ذکی غلام تھا اور وہی مسلم موعود تھا اور اللہ تعالیٰ نے چننا تھا اس بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے بطور مسیل مبارک احمد کے، اور خدا نے اس عاجز کو چنا ہے. لہٰذا یہ عاجز ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مسیل مبارک احمد ہے، جس کے متعلق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد بھی 1908 میں کہتا تھا کہ مسیل مبارک احمد نے کسی آئندہ زمانے میں پیدا ہونا ہے. یہ ثبوت موجود ہیں. لیکن خلافت کی گدی پر قبضہ کرنے کے بعد چند ناعاقبت اندیش صحابیوں نے جب حکم و عدل کی تعلیم جو پیشگوئیوں کے سلسلے میں آپ نے بیان فرمائی ہوئی ہے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جناب خلیفہ ثانی صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بغیر اس کے دعوے کے ہی اسے المسلح الموعود کے سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیے، اسے ہلا شیری دینی شروع کر دی، تو پھر مسیل مبارک احمد اور مسلم موعود بننے کے لیے اس کے دل میں بھی ارمان پیدا ہونے شروع ہو گئے. جناب خلیفہ ثانی کے قادیانی خلیفوں اور مولویوں نے خاکسار کا علمی مقابلہ کیا کرنا ہے. آج اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد بھی قبر سے زندہ ہو کر میرے سامنے آئیں گے تو اسے خاکسار کے آگے جھک کر بیٹھنا ہوگا. میں اسٹیج پر کھڑا ہو کر یہ باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کیونکہ میں ہی مظلوم مسیل مبارک احمد ہوں جس کی پیشگوئی پر اس شخص نے یعنی اس کا بھائی تھا یہ جھوٹا قبضہ کیا تھا. میں اس سلسلے میں ایک خواب آپ لوگوں کو آخر پہ بتانا چاہتا ہوں. یہ خواب خاکسار کے مضمون نمبر 30 میں صفحہ 30 پر پڑھی جا سکتی ہے، اور خاکسار نے یہ مضمون 8 اپریل 2007 کو لکھا تھا. خواب اس طرح ہے کہ خاکسار الہی رضا کے مطابق 10 دسمبر 1986 کو پاکستان سے ہجرت کر کے جرمنی آیا تھا. مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا 10 اکتوبر 1986 کو بالآخر جرمنی کے انتہائی شمالی اور ساحلی شہر کیل میں پہنچ گیا. عام احمدیوں کی طرح میرا جرمنی آنا کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں تھا. سامعین کرام، آپ سمجھتے ہوں گے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ پہلے اس وقت میرے کیل کے احمدیوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ میں اگر بتاتا یہ باتیں تو ان کو پتہ چلتا نا. میں نے کسی کو بتائی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت میں میرے دنیاوی مسائل بھی حل کر دیے. یہاں پہنچ کر میرے شب و روز یاد الہی اور مطالعہ میں گزرنے لگے. دسمبر 1987 میں ایک خاتون اپنے 4 بچوں کے ساتھ پاکستان سے جرمنی آئی. اس خاتون کا خاوند چونکہ پہلے ہی کیل میں تھا، لہذا حکومت نے اسے بھی کیل بھیج دیا. 1988 کے آخر میں اس فیملی کو کیل میں ہماری بلڈنگ میں مکان مل گیا. ہم دونوں فیملیاں چونکہ احمدی تھیں، لہذا ہم یہاں ایک فیملی کی طرح رہ رہے تھے. یہ خاتون بہت سادہ اور شریف النفس تھی، اور یہ خاتون مجھے بھائی کہہ کر پکارتی تھی، اور آج بھی یہ خاتون زندہ ہے. میں بھی اسے باجی کہتا تھا. ہماری بلڈنگ میں آنے کے چند ماہ بعد اس خاتون نے میری بیوی کو ایک خواب سنائی اپنی. یہ خواب اس نے جرمنی آنے سے پہلے دیکھی تھی. اس نے بتایا، یہ خواب سنیں اس کی: میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک تخت ہے اور اس تخت پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. خلیفہ ثانی اس شخص کے آگے سر جھکا کر کھڑے ہیں. یہ شخص جو تخت پر بیٹھا تھا اس کی شکل بھائی غفار سے ملتی تھی. اب یہ خاتون سندھ کی رہنے والی تھی. پاکستان میں نہ ان سے ہماری کوئی رشتہ داری اور نہ ہی کوئی جات پہچان تھی. نہ اس خاتون کو میرے خیالات اور دعوی کا علم تھا. جب اس خاتون نے اپنی خواب میری بیوی کو بتائی اور میری بیوی نے مجھے بتائی یہ خواب، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے میری سچائی کی تصدیق کروا رہا ہے. میں آخر میں کہتا ہوں کہ سورۃ الصف کی آیات نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ ہر حال میں اپنا نور پورا کر کے چھوڑنے والا ہے، خواہ کافر ناپسند ہی کرے۔ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین پر باقی ادیان پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک اسے برا ہی منائیں۔ ہر دور میں جب مرسل دنیا میں آیا تو دنیاوی لوگوں نے اسی طریقے سے اس نور کو بجھانے کی کوشش کی، جیسے آج میرے ساتھ جماعت احمدیہ قادیان کے مولوی اور خلیفے اور بعض ناعقبت اندیش عہدے دار جو کرتے پھر رہے ہیں۔ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بخشے اور ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے، تاکہ حقائق اور سچ اور اللہ تعالیٰ کی جو نشان ہیں ان کو جھٹلا کر یہ جہنم کے مورد نہ ہو جائیں۔ میں آخر پہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی ایک اقتباس پڑھ کر اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ظہور فرما ہوتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جہل نالائق منتخب ہو کر مقبول کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔